أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسن بن علي العسكري عليهما الصلاة والسلام: فأما من كان من الفقهاء صاعنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و محفوظ شیخ الفقہاء آیت اللہ العظمی لطف اللہ صافی علیہ الرحمہ والرضوان کی روح کو ایصال فرما دیں. ایوان محترم، چونکہ ایک فقیہ اہل بیت کے ایصال ثواب کی یہ مجلس برپا کی گئی ہے، اور یقیناً ہم سب پر یہ حق ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کو یاد رکھیں. میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کو پیش کیا ہے، یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، اور یہ بڑی طولانی حدیث ہے جس کے میں نے چند فقرے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. کسی راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی حوالے سے سوال پوچھا تھا کہ آخر یہودی بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے، اور وہاں ان کی بے حد مذمت، شدید مذمت، لیکن یہاں آپ اپنے علماء اور فقہا کی تقلید اور ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مفصل جواب ذکر کیا ہے. مجھے وہ تفصیلی جواب آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا ہے. میں نے جو فقرے آپ کے سامنے اس طولانی حدیث کے ذکر کیے ہیں، بس اسی فقروں کے آئینے میں چند باتیں
آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ امام نے ایک قاعدہ کلی کے طور پر ایک چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو وہ ہمارا فقیہ ہے کہ جو صائناً لنفسہ ہی ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظاً لدینہ، دین اسلام کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفاً لہوا، اپنے خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعاً لامر مولا، اور اپنے مولا اور اپنے آقا کے امر کا فرما بردار ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو پھر اس عوام پر لازم ہے کہ ایسے شخص کی تقلید کرے۔ اور اس روایت کو اجتہاد و تقلید کے مباحث میں اکثر فقہا اور اصولین نے ذکر کیا ہے۔ شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ کے حدیثی کتاب یا اس کے علاوہ خود تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو امام سے منسوب تفسیر ہے، اور دیگر فقہا نے اپنی کتابوں میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ فقیہ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ کون سی شرطیں ہیں جو فقیہ کے لیے ضروری ہیں۔ میں اسی حدیث مبارکہ کا پہلا فقرہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، آپ افاضل ہیں الفقہا پہ جو الف لام ہے، یہ الف لام جمع محلہ کی جو عمومیت پر دلالت کرتا ہے، جب بھی جمع پر الف لام آ جائے تو یہ عمومیت کے معنی دیتا ہے، یعنی گویا امام یہاں سے ایک قاعدہ کلی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی فقیہ ہو اس کے فقیہ ہونے کے لیے یہ شرطیں ضروری ہیں۔ خود سوال سب سے پہلا جو ذہن میں آئے گا وہ یہ کہ دیکھیے دو لفظیں ہم بہت سنتے ہیں، ایک ہے العلماء، دوسرے ہے الفقہا۔ العلماء عالم کی جمع ہے، الفقہا فقیہ کی جمع ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ من ثبت لہ العلم، جس کے لیے علم ثابت ہو جائے اسے کہا جاتا ہے عالم۔ صرف جاننے کو علم کہا جاتا ہے، جس کے اندر بھی جانکاری آ گئی اسے کہا جاتا ہے کیا؟ عالم۔ لیکن فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں ان معلومات کے سلسلے میں فہم عمیق رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اسلام کے تین شعبے ہیں، ایک ہے کلام اعتقادات، دوسرے ہے اخلاق، اور تیسرے ہے احکام۔ فقیہ در واقع اسے کہا جاتا ہے جو اسلام کے تینوں شعبوں میں فہم عمیق رکھتا ہو، بصیرت، قوی بصیرت رکھتا ہو، اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض ادوار میں لفظ فقیہ مخصوص ہو گیا ان افراد کے لیے جن کو صرف علم فقہ میں مہارت حاصل ہو، جن کا تخصص اور جن کی قوت فہم احکام اور مسائل میں زیادہ ہو، انہیں فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو فقیہ انسان کب بنتا ہے؟ جب احکام اور مسائل شرعی کو ادلہ تفصیلیہ سے، چاہے وہ ادلہ اجتہادیہ ہو یا ادلہ فقاہتیہ ہو یا اصول عملیہ ہوں، ان سے اگر احکام کا استنباط اور استخراج کر لے تو اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا اگر کوئی کسی کے اندر طاقت آ جائے اپنی محنت کے ذریعے، اپنی زحمت کے ذریعے، اپنی سعی و کوشش کے ذریعے، تو ٹھیک ہے اسے فقیہ تو کہا جاتا ہے، لیکن تنہا فقیہ کے لیے صرف ملکہ اجتہاد کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ صرف فقیہ کے لیے ملکہ استنباط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے اگر کسی کے اندر اجتہاد کی قوت پائی جاتی ہے، استنباط کی طاقت پائی جاتی ہے، احکام شرعیہ کو تحصیل کی قوت پائی جاتی ہے دل تفصیلیہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ اس کی تقلید کر لیجئے، اس کے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کر لیجئے۔ امام نے کہا نہیں، دیکھو قاعدہ کلی ذہن میں رکھ لو، فقیہ ہو گیا اگر ادلہ تفصیلیہ سے قوت استخراج کیا ملکہ استخراج اور استنباط اور ملکہ اجتہاد اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ اپنے نفس کو اس نے بچایا ہے یا نہیں بچایا؟
اس لیے کہ یہ زحمتوں کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان مسلسل لگا رہے علم اصول میں، علم فقہ میں، دیگر جو مقدمات اجتہاد کے نام سے جن علوم کو یاد کیا جاتا ہے، اگر واقعاً پوری زندگی انسان اسی میں لگا رہے تو یقیناً ملکہ اجتہاد تو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو امام نے قید لگائی ہے اس ملکہ اجتہاد کے پانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، وہ ہے صیانت نفس، اپنے نفس کو بچانا۔ دیکھیے نفس کو کس سے بچایا جائے، آپ افاضل ہیں، آپ کے سامنے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس کا بچانا، دیکھیے دو انداز ہے نفس کے بچانے کا۔ ایک وہ ہے جو عادی انداز ہے، معمولی انداز ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا محلہ، ایک ایسا شہر جہاں سب مومنین رہتے ہوں، جہاں سب متدینین رہتے ہوں، جہاں سب صلحاء رہتے ہوں، وہاں اگر کوئی نیک بن کے رہے تو کون سا بڑا کمال ہے۔ تو وہاں اگر کوئی اپنے نفس کو بچا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، یقیناً نفس کو بچانا ہی چاہیے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ فضا سازگار ہے، باہر نکلتا ہے تو وہاں کا دین اور مذہب کی شعائیں اور اس کا سایہ نظر آتا ہے، گھر میں رہتا ہے تو دینداری کی آوازیں بلند رہتی ہے۔ یہ بیچارہ جہاں بھی رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، حق اور حقانیت و شریعت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اگر اپنے نفس کو نہ بچائے تو پھر کون بچائے گا؟ ایک سوال ہے، اگر وہ اپنا نفس کو نہ بچائے تو کون بچائے گا؟ یہ ایک مرحلہ ہے صیانت نفس کا۔ دوسرا مرحلہ جو بڑا سخت مرحلہ ہے کہ چاہے ماحول سازگار ہو یا سازگار نہ ہو، چاہے حالات مناسب ہو یا مناسب نہ ہو، چاہے گاؤں اور محلہ اور شہر اور ملک ہمارے اس دین اور مذہب کے موافق اور مزاج شریعت سے مطابقت رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، اس ماحول میں بھی رہ کے اگر کوئی اپنے نفس کو بچا لے تو اسے کہتے ہیں ملکہ صیانت نفس۔ اور جو مجتہد ہوتا ہے اس کے اندر یہی کیفیت ہونا چاہیے، صیانت نفس کا ملکہ اتنا قوی ہونا چاہیے کہ وہ اپنوں میں رہے تو بھی اس کا نفس رذائل سے بچا رہے، اغیار میں چلا جائے تو بھی اپنے نفس کو ان رذائل سے محفوظ رکھ لے۔ یہ ہے صیانت نفس کا مرحلہ۔ اور دیکھیے صیانت نفس کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے صیانت نفس یعنی تقوی، اور وہ بھی تقوی پرہیزگاری جو اپنے کمال پر ہو، جو ملکے کی حد تک ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اس مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو تقوی کے حوالے سے بہت سی آیے کریمہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جو بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے پروردگار اس کے لیے تمام مشکلات سے راہ خروج اس کے لیے ضرور رکھتا ہے، یجعل لہ مخرجا۔ اور اس کو رزق بھی کیسا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں جب انسان اس مرحلے میں قدم رکھے، اور شروع سے قدم رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کچھ زندگی رذائل میں خبائث میں ملوث ہو کے گزری، نہیں، یہ وہ اہم ذمہ داری ہے فقاہت کی کہ جس کی انسان تقلید کرنے لگے اور لوگ اس کے بتائے ہوئے فتوے پر عمل کریں۔ یہ مرحلہ جو صیانت نفس کا ہے یہ شروع سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ صیانت نفس جب مکمل انداز میں پائی جائے گی تب یہ پہلی خصوصیت ہے جو فقیہ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جب مکمل تقوی پایا جائے، پرہیزگاری پائی جائے تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی ہے۔ پروردگار نے ضمانت لی ہے اگر تم اپنے نفس کو محفوظ رکھو گے، تقوی الہی کا ملکہ اپنے اندر پیدا کر لو گے، تو جب بھی تمہیں زمانے کے فرعون و شداد و نمرود تمہیں ستانا چاہے، تمہیں مشکلات کے بھور میں گرفتار کرنا چاہے تو تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے لیے حاضر ہیں۔ اور وہ بالخصوص جن کی نیابت یہ شخصیتیں کرتی ہیں، یعنی ہمارے آقا اور ہمارے مولا جو پردے غیب میں ہیں وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ دیکھیے صیانت بڑا سخت مرحلہ ہے، یہ فتویٰ دینا بڑا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ محقق ہلی علیہ رحمہ جس وقت شرائع الاسلام تحریر فرما رہے تھے تو کنویں کے سلسلے میں کہ اگر کنویں میں جو جانور گر جائے اور وہ مر جائے تو کتنا ڈول پانی نکالا جائے تب یہ پانی پاک ہوگا، اس سلسلے میں مرحوم محقق ہلی علیہ الرحمہ بررسی کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
دیکھیں اس زمانے میں گھروں میں لوگ اپنے کنویں رکھتے تھے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی جو حضرات شاید واقف ہوں، قدیمی زمانے میں لوگ کنویں ہی سے جو ہے وہ زیادہ پانی کا استفادہ کیا جاتا تھا، وہیں سے پینے کا پانی اور تمام چیزیں وہیں سے، نہ یہ نل تھا نہ یہ دیگر آج کی جو ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ جو وسائل پائے جاتے ہیں۔ خود مرحوم محقق ہلی علیہ الرحمہ کے گھر میں جو کنواں تھا، ایک پرندہ گرا اور اس میں مر گیا۔ محقق ہلی علیہ الرحمہ نے جو روایات میں جب تفاحص اور جستجو کرنا شروع کیا تو دیکھا جتنی بھی روایتیں ہیں وہ صرف استحباب کو بیان کرتی ہیں، یعنی اس پانی کی نجاست کا ذکر نہیں ہے، مستحب ہے آپ اتنے ڈول نکال دیجئے تو تاکہ جو ہے وہ پانی پاک ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک دیکھیے جو مسئلہ پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ عمومی تھا، لیکن جہاں خود انہی کے کنویں میں ایک پرندہ گر گیا اور وہ مر گیا، اب اس سلسلے میں مرحوم محقق ہلی علیہ الرحمہ نے کہا پہلے اس کنویں کو پاٹا جائے تب میں فتویٰ دوں گا، اس لیے کہ اگر آج میں نے اس کے طہارت کا فتویٰ دے دیا تو کہیں میرے اس فتوے پر میرا اپنا مسئلہ نہ شامل ہو جائے کہ ہمیں اپنے کنواں بچانا تھا، پھر کیسے کنواں کھدایا جائے، کتنا پیسہ لگے۔ تو دیکھیے میرے دوستوں، جو فقہا ہوتے ہیں صیانت نفس کے مرحلے میں اتنے قوی ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر جب ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اگر ان کی ذات اس میں شامل ہوتی ہے تو وہ پھر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، کچھ دیر توقف کرتے ہیں۔ یہ ہے صیانت نفس، بہت سخت مرحلہ ہے اپنے نفس کو بچانا۔ 1000 گھر خاندان قبیلے والے سبھی جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات مجھے یاد آ گئی ہے جو کسی میں نے خطیب سے سنی تھی کہ مرحوم شیخ انصاری علیہ الرحمہ سے ان کی والدہ نے کہا کہ تمہارے جو بھائی ہیں بڑی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لگتا ہے تم ان کو کچھ دیتے نہیں ہو، تمہارے پاس اتنی رقم شرعیہ آتے ہیں، اتنے اموال آتے ہیں، اتنی دولت، اتنے درہم، اتنے دینار آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے اپنی والدہ گرامی کو وہ چابی دے دی کہ آپ جائیے کھول کے جتنا میرے بھائی محمود غالباً ان کا نام ہے جو میرے ذہن میں ہے، ان کو جتنا دینا ہو دے دیجئے، لیکن ایک بات کا ذہن میں خیال رکھے، حساب آپ کو دینا ہے، مجھے۔ یہ دوستو یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں صیانت نفس۔ جو فقیہ کے لیے امام نے کہا دیکھو ہر ایک توضیح المسائل چھپنے والے کی تقلید نہیں کرنا، اس کی کرو جس کے اندر صیانت نفس پائی جائے۔ ہر ایک وہ شخص کہ جو اس حوزے میں نفس خارج دے رہا ہو اور ملکہ اجتہاد اسے حاصل ہو گیا ہو اور وہ فقاہت کے درجے پر پہنچ گیا ہو، صرف اتنے پر اس کی تقلید آپ نہ کیجئے، ضروری ہے کہ صیانت نفس رکھتا ہو۔ اور یہ جو صیانت نفس ہے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ اگر کہیں کوئی لغزش آ جائے تو انسان پھر جو فقیہ ہمارے تاریخ میں ایسے فقہا ہیں کہ اگر کوئی لغزش ہو گئی تو انہوں نے بھی فتویٰ دینا بند کر دیا ہے۔ واقعہ آپ کے اذہان میں ہوگا، شیخ مفید علیہ الرحمہ ایک دیہات سے ایک شخص چلایا اور آ کے کہا کہ ایسا ہمارے گاؤں دیہات میں خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا اس خاتون کے شکم کو چاک کر کے اس بچے کو نکالا جائے یا میں حمل اور میں بچے کے اس خاتون کو دفن کر دیا جائے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کہ جاؤ میں حمل کے اس خاتون کو دفن کر دوں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فتویٰ دے دیا۔ وہ دیہاتی آدمی وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے دولت قدے سے چلا اور جیسے کچھ دور چلا تو کیا دیکھا کہ کوئی اور چلا آ رہا ہے، بڑی تیزی سے کہا رکو رکو، کیا بات ہے؟ کہا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا ہے وہ جو بچے کو نکالو شکم سے، ماں کے شکم سے، اور اس بچے کو زندہ ہے تو اس کی پرورش کرو، پالو، اور اس کے بعد اس خاتون کو دفن کر دو۔ یہ مسئلہ شیخ مفید کو نہیں پتا۔ اب یہ گیا اور اس نے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے فتوے کو بیان کیا کہ بھائی اس عورت کے شکم سے اس بچے کو نکالا جائے، پھر اس عورت کو دفن کیا جائے۔ اچھا دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسی بچے کو لے کے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا حضور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ کہا کس بات کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ نے پہلے کہہ دیا تھا اگر اس اعتبار سے میں دفن کر دیتا تو یہ میرا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ
دفن ہو جاتا. بھائی مرتبہ شیخ مفید علیہ الرحمہ متوجہ ہو گئے, آواز دی ٹھیک ہے جاؤ. اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اسی دن سے فتوے کا دروازہ بند کر دیا. کہا میں کسی کو ادلہ تفصیلیہ سے, ادلہ اسلامیہ سے احکام کو استنباط کر کے نہیں بتاؤں گا, فتویٰ نہیں دوں گا. ایک مرتبہ امام کی توقیع صادر ہوئی, علیکا بالافتاء وعلینا بالتصدیق, تم پر ضروری ہے فتویٰ دو, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. تو جو اپنے نفس کو بچائے رہتا ہے اس کی امام بھی حفاظت کرتے ہیں. اکبر محمد یہ مرحلہ ہے میرے دوستو. بلند پنجتنی سلوات. تو پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ صیانت نفس ہے. اور اس حدیث کے سلسلے میں بہت سے فقہا نے جو مجتہد کی جو شرائط ہیں اس شرائط کے حوالے سے جو بات ذکر کی ہے ان میں ایک ہے عدالت. اسی صیانت کے مفہوم کو بعض فقہا نے تقوی سے تعبیر کیا ہے, بعض فقہا نے عدالت سے تعبیر کیا ہے. اپنے نفس کو بچانا, کس سے بچانا؟ رذائل سے بچانا, خبائث سے بچانا, ہر اس چیز سے بچانا جہاں انسان کا نفس شامل ہو جائے. میرے دوستو, صیانت نفس, کون ایسا شخص ہے آج کے دور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا نام ہو, میرا ہاتھ چوما جائے, میری ابا قبا چومی جائے, میری شہرت ہو, میرا ڈنکا پٹے؟ کون ایسا ہے؟ لیکن واقعا اگر یہ نمونے ہمیں اگر کہیں نظر آتے ہیں تو بس فقہا کے ہاں نظر آتے ہیں. میں کتنے نمونے ہیں جو تاریخ میں بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ فقہ ہمارے مکتب تشیع کا یہ تر امتیاز ہے. کتنے ایسے فقہا, نامور فقہا ہیں جن کو کہا گیا آپ اپنی توضیح مسائل دے دیجئے, آپ اپنے اجتہاد کا اعلان کر دیجئے, ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اپنا مرجع وقت تسلیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہمارے فقہا تھے, یہ مکتب اہل بیت کے فقہا تھے جو مسلسل منع کرتے رہے, نہیں یہ کام میرا نہیں ہے, مجھ سے زیادہ ان کے پاس علم ہے, جاؤ ان سے کہو. مجھ سے زیادہ وہ قوی دکھائی دیتے ہیں, جاؤ ان سے کہو. انہی میں جو ایک شخصیت تھی وہ آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ والرضوان کی شخصیت تھی. اس لیے معمولی شخصیت نہیں ہے. آیت اللہ برجردی علیہ الرحمہ کے دورے لجنہ استفتاء کے کیا تھے؟ آغو تھے. نہیں تنا آغو نہیں تھے, بلکہ اس لجنہ علمی میں سب سے عظیم جو شخصیت جس پر زیادہ اعتماد برجردی علیہ الرحمہ والرضوان فرماتے تھے وہ شیخ لطف اللہ صافی تھے. یہ ایک. دوسرے, خود امام خمینی علیہ الرحمہ نے جہاں شورۂ نگہبان کا عضو بنایا, وہاں مجلس خبرگان میں رہے آپ, اور جس وقت قانون تصویب کیا جا رہا تھا, لکھا جا رہا تھا قوانین اس جمہوریہ اسلامیہ ایران کے, اس میں بھی آپ جو ہے اس چیز میں, اس کمیٹی میں شامل رہے. اس کے علاوہ خود محمد رضا گل پائگانی علیہ الرحمہ والرضوان, آپ افاضل ہیں, یقیناً آپ کی نگاہوں کے سامنے سب سے زیادہ جو احتیاط ہمارے علم جدید اس متاخر دور میں جو ہمارے فقیہ گزرے ہیں وہ سید محمد رضا گل پائگانی علیہ الرحمہ, جو بے حد احتیاط کر. آپ ذرا سوچیے, اتنا محتاط انسان جنہوں نے تقریباً آج سے 45 سال پہلے آیت اللہ لطف اللہ صافی علیہ الرحمہ والرضوان کے لیے کہا تھا کہ یہ مجتہد مسلم ہے, یہ عادل ہے, یہ قابل تقلید ہے. لیکن اس کے باوجود محمد رضا گل پائگانی علیہ الرحمہ کی رحلت کے بعد لوگوں نے جب بے حد اصرار کیا تب جا کے مرجعیت کو قبول کیا ہے. اسے کہتے ہیں صیانت نفس. اپنے نفس کو شہرت سے بچانا, اپنے نفس کو رذائل اور تمام ان چیزوں سے بچانا, یہ پہلا مرحلہ صاعنا لنفسہ. دوسرا مرحلہ حافظا لدینہ. یہ حافظا لدینہ کب سے ہونا چاہیے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد جب عمر کافی گزر جائے, اب سن مسجد کے ہو کے رہ جائیں تب حافظ لدینہ ہو. یہ جتنی صفتیں ہیں واقعاً یہ شروع سے ہونا چاہیے, تب جا کے انسان اس فقیر کی تقلید کی جانا چاہیے.
حافظاً لدین. ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ ہم لوگ اس لائن میں آتے ہیں سوچ کے آتے ہیں کہیں پرنسپل بن گئے, کہیں خطیب بن گئے, کہیں امام جمعہ جماعت بن گئے, یہی سب تصورات ہوتے ہیں. لیکن واقعاً جو فقیہ وہ بنتا ہے, اس عظیم رتبے پر پہنچتا ہے, امام کی نگاہ میں جو فقیہ ہوتا ہے وہ شروع ہی سے یہاں قدم رکھا ذہن میں صرف تصور یہ ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے. ہمارے ہاں تو تصور دین بعد میں آتا ہے, پہلے اپنے عزیز ہیں, پہلے اپنا گھر ہے, پہلے اپنے اعز و اقربا ہیں, پہلے اپنے گھر والے ہیں, اور اس سے بہت بڑھ کے دین کا خدمت کا جذبہ بڑھا تو کوئی مدرسہ کھول دیا, کوئی مکتب کھول دیا, کہیں کہ امام جمعہ اور جماعت ہو گئے. اس کے علاوہ یاد رکھ لیجئے یہ واقعی چھوٹے چھوٹے وہ مصداق ہیں جس میں یقیناً نفس شامل ہو رہا ہے, لیکن جو خالص دین کے تحفظ کے لیے اس راستے میں قدم رکھتے ہیں یقیناً وہ فقیہ اہل بیت ہوتے ہیں. میں نے کہا شروع سے ہونا چاہیے, اسی لیے کہا گیا حافظاً. میں ایک نقطہ اور ذکر کر دوں, اسی لیے دیکھیے سب اس میں فاعل استعمال ہے. صائناً اس میں فاعل, محافظاً اس میں فاعل, مخالفاً اس میں فاعل, مطیعاً باب افعال سے اس میں فاعل. یہ سب بعد اس میں فاعل کی خاصیت کیا؟ جہاں حدوث ہوتا ہے کبھی بھی یہ صفت جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت ہمیشہ باقی رہے, نہیں. سے خود اس میں فاعل کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو صفت کو بیان کرے اس میں فاعل کے ذریعے, اس کا مطلب ہے کہ اس صفت کے زوال کا امکان ہے, وہاں استمرار نہیں ہے. لیکن جہاں صفت مشبہ کی لفظ استعمال ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اس صفت میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. تو یہ صفت فقاہت تب مستمر ہوتی ہے جب یہ چاروں صفتیں علی العتم پائی جاتی ہوں. اس میں ایک کیا ہے؟ حافظاً لدین. دیکھیے دین کا محافظ ہونا یہ بڑا سخت مرحلہ ہے, سمجھ رہے ہیں. انسان کی اپنے پر آ جاتی ہے نہ تو کوئی دین ان نہیں دیکھتا ہے, وہ سوچتا ہے 1000 بہانے ہمارے یہاں موجود ہیں, تقیہ کر لیجئے, یہ 1000 صورتیں انسان جو ہے پیش کر دیتا ہے. لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جہاں دین پر خطرہ آ جائے وہاں آپ اپنے نفس کو نہیں بچا سکتے. جہاں دین اہم ہو وہاں آپ اپنے کو اب نہیں بچا سکتے. اب نہ تقیہ کا بہانہ نہ کسی اور چیز کا بہانہ, آپ صرف کیا کریں گے؟ صرف دین کے تحفظ کے لیے, چاہے جان چلی جائے, چاہے مال و اسباب لوٹ لیا جائے. تو یہ دوسری خصوصیت ہے. اب یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نگاہ کریں کون ہے کہ جو مسلسل دین کی حفاظت میں سرگرم رہتا ہے. ایسے فقیہ کی ہمیں تلاش کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے کون ہے کہ جو مسلسل اس دین کے تحفظ کے لیے سرگرم رہتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے یہ فقیہ کی لازمی شرط ہے, تبھی وہ قابل تقلید ہے, وإلا وہ شخص قابل تقلید نہیں ہے. ٹھیک ہے ملکہ اجتہاد ہے, فتویٰ دے سکتا ہے, ادلہ تفصیلیہ سے احکام کا استخراج کر سکتا ہے, لیکن امام نے کہا دوسری شرط کیا ہے؟ حافظاً لدین. دین کا محافظ ہونا چاہیے. اور دین کی حفاظت میں بڑی سختیاں ہیں, بڑی دشواریاں ہیں, بڑا آسان مرحلہ نہیں ہے. ذرا اندازہ کیجئے, اب اپنے فقہا کی اگر تاریخ پر نظر ڈالے کہ فقہا نے کس طریقے سے دین کا تحفظ کیا ہے. جان نہیں بچائی ہے, جان کو نچھاور کر دیا ہے. شہید اول علیہ الرحمہ, شہید ثانی علیہ الرحمہ, یہ جتنے ہمارے علماء جو شہید ہیں یہ کس وجہ سے شہید کیے گئے؟ کیا آپ سوچتے ہیں جاگیر و جائیداد کی وجہ سے, پراپرٹی کی وجہ سے, ذاتی مخالفت کی وجہ سے, آپس میں دعوے اور جھگڑے کی وجہ سے نہیں. خدا شاہد ہے سب کو صرف احقاق حق کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق بیانی کر رہے تھے, وہ باطل کے خلاف محاذ آرائی کر رہے تھے, وہ خط مقدم پر رہتے تھے. ظاہر سی بات ہے ایسے ہی کو شہید کیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بکنے والے نہیں ہیں, نہ ان کا قلم بکے گا, نہ ان کی زبان بکے گی, نہ ان کے فتوے بکیں گے. وہ دوسرے مکاتب ہیں جہاں جس کو چاہے وہ خرید لے. قلم تو آسان ہے, فتووں کو تو خریدنا آسان ہے. ایک واحد مکتبہ تشیع کا تر امتیاز یہ ہے کہ اس نے جان دے دی ہے.
انہوں نے اپنے مال اور اسباب کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے، لیکن کبھی صاحبان دول اور صاحبان اقتدار کی حمایت نہیں کی ہے۔ میں مرحوم شہید صدر علیہ الرحمہ کے سلسلے میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے حکومت صدام لعین صرف کیا چاہتی تھی کہ شہید صدر علیہ الرحمہ ہماری حمایت کر دیں، صرف انقلاب اسلامی کی مخالفت کر دیں، ہماری حمایت کر دیں۔ اگر واقعی حمایت کر دیتے تو کیا آپ سوچتے ہیں صدام کی طرف سے کتنے تمغے ملتے؟ یقیناً ان کی زندگی، ان کے وسائل، ان کے تمام شہرت جتنی ہے سب وہ اس سے زیادہ انجام دیتے، ان کا پرچار کرتے۔ لیکن شہید صدر علیہ الرحمہ والرضوان نے کہا جہاں دین دکھائی دے ہم وہاں حمایت کرتے ہیں، ہمارے ایک کی حمایت نہیں کرتے۔ تو جو فقیہ ہوتا ہے، فقیہ کے اندر جو جذبہ پایا جاتا ہے وہ اسی دین کی حمایت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے صاحبان اقتدار اور بادشاہان وقت کے نگاہوں کے سامنے پہنچ جائیں تو یہ سوچیں کہ شاید لفافے میں کمی ہو جائے، ان کے خلاف نہ بولا جائے، یہ ہمیں ان کے ناراضگی نہ ہو جائے، کہیں یہ ہمیں قتل نہ کروا دے۔ کوئی مقصد نہیں ہے، میں واقعی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں مرتبط کر کے اور منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ کہاں گئے؟ ایک بادشاہ کے دربار میں گئے جہاں سب بیٹھے ہوئے، چاروں مکاتب فقہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ مسئلہ بڑا آسان ہے، آپ کا سنا سنایا ہے، میں صرف چونکہ موضوع سے مرتبط ہے اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں یہ تھا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب 3 طلاق ہو گیا تو اہل سنت کی تمام فقہی کتابوں میں یہ بات مسلم ہے بغیر محلل کے، پھر جو ہے بادشاہ سلامت اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے۔ اور بادشاہ سلامت کیسے وہ قبول کر لیں؟ پھر بادشاہت کیسی؟ پھر بادشاہت کہتی؟ اور انہوں نے کہا سب سے پوچھا، کہا کوئی راستہ؟ سب نے کہا سرکار کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا دیکھو تلاش کرو۔ ایک کوئی ان کے دربار میں تھا، اس نے جا کے ان سے کہا صاحب ایک ہلے میں ایک عالم دین رہتے ہیں، آپ ان کو بلائیے، بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں، بڑے مومن ہیں، بڑے متدین ہیں، بہت پرہیزگار آدمی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگاہ میں بھی یہ سب۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جا کے بلا کے لے آؤ۔ اور جب آئے علامہ ہلی علیہ الرحمہ تو وہ دستور آپ جانتے ہیں، علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے اپنی جوتی کو اپنے بغل میں دبایا اور بادشاہ سلامت کے پاس جیسے ہی پہنچے، اب ظاہر سی بات ان لوگوں کو مل گیا، یہ جو 4 بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو موقع مل گیا، کہنے لگے دیکھیے نہ آپ کے دربار کا احترام نہ آپ کا احترام، اپنی جوتی آپ کے ساتھ لے کے چلے آئے۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے آپ دیکھیے صرف کس لیے لے کے گئے تھے؟ دیکھیے جو ہمارے فقہا ہیں جب کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل کے پس منظر میں دین کی حفاظت مضمر ہوتی ہے یا دین کی نشر و اشاعت رہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہی ضرورت کیا تھی؟ علامہ ہلی علیہ الرحمہ اپنی جوتی اپنے بغل میں دبا کے لے جاتے ہیں، وہی چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی چورا بھی لے جاتا تو اس سے قیمتی جوتی مل جاتی۔ بھائی جوتی کی کوئی ارزش ہی نہیں تھی، اور بھی فقیر کی نگاہ میں جوتی کی ارزش نہیں تھی، لیکن علامہ ہلی علیہ الرحمہ اس جوتی کو اس لیے لے کے گئے، اور جیسے ہی پہنچے ان لوگوں نے کہا یہ دیکھیے آپ کے دربار کی، آپ کی بادشاہت کی، آپ کی مملکت کی یہ توہین کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ بھی عجب ہوتے تھے، مجھے اس پر زیادہ لفظ نہیں کہنا ہے۔ مرتبہ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے آواز دی سرکار میں نے اس لیے کیا کہ مدینے میں رسول کی جوتی ابو حنیفہ نے چورائی۔ ظاہر سی بات ہے جتنے حنفی ہیں وہ، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے ایک ایک کر کے، میں زیادہ نہیں، میں ذرا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جب چاروں آدمیوں نے کہہ دیا کہ نہ امام اعظم ابو حنیفہ اس دور میں تھے، نہ ابن ادریس شافعی اس دور میں تھے، نہ امام احمد حنبلی اس دور میں تھے، نہ امام مالکی اس دور میں تھے، میں ایک مرتبہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا دیکھیے ان کا خود یہ اعتراف ہے، یہ جن کے فتووں کی بنیاد پر آپ کو مسائل شرعی سے آگاہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کے یہاں بھی ایک گروہ ہے جو باب اجتہاد کے انفتاح کا قائل، انسداد کا قائل نہیں، لیکن ان کے ہاں جو باب اجتہاد کھلا ہوا ہے وہ ادلہ سے اجتہاد نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے فتاوی سے اجتہاد کرتے ہیں۔
تو علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ جتنے سب نے اعتراف کیا ہے، نہ وہ اس دور میں موجود تھے نہ وہ اس دور میں موجود تھے، اس کے بعد آواز دی۔ آج میں جو مسئلہ شرعی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو سایہ بسایہ رسول کے ساتھ رہا ہو۔ میرے دوستو، میں اتنا کہنا تھا، جہاں بادشاہ کے ذہن میں بات واقع آنے والی بھی تھی، ہر ذی عقل کے نزدیک ذرا سے کسی کے اندر شرافت نفس پائی جائے تو یقیناً حق بات کو قبول کرتا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یقیناً آپ کا مذہب حق۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ہم اپنے فقہا کے ہر عمل پر اگر غور کریں، علامہ ہلی علیہ الرحمہ کے نگاہوں میں جوتی کی کوئی قیمت نہ تھی، لیکن جوتی کی اتنی قیمت ہو گئی کہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے اسی جوتی کے ذریعے سے مذاہب اربعہ کا بطلان ثابت کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ ہمارے فقہا ہیں جن کے عمل میں حفاظت دین مضمر ہے۔ جو بھی عمل انجام دیں یقیناً صرف دین کے تحفظ کے لیے۔ خود مرحوم آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ والرضوان جس وقت آپ لجنہ علمی میں تھے، اپنے بزرگ اساتذہ اور فقہا کے زیر نظر، تو جو بھی مقالے لکھے جاتے تھے، دوسرے ملکوں میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، ان میں مرجع حاضر کی طرف سے آپ کو حکم ہوتا تھا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، اور اس کتاب میں اگر کوئی ایسی خامی ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے اور ہمارے مذہب پر آنچ آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا جواب ہونا چاہیے۔ آیت اللہ برجردی علیہ الرحمہ کے دور میں جارج جرداق نے جو کتاب لکھی ہے عدالت امیر کائنات کی عدالت کے حوالے سے، علامہ برجردی علیہ الرحمہ نے آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ سے کہا کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس میں خامیوں کو نکالو۔ آپ نے 19 غلطیاں نکالی، میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جن غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ والرضوان نے۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دانشگاہ ازہر سے ایک مقالہ لکھا گیا تھا کہ جو ایران اور شیعت کے برخلاف تھا، اس کا جواب بھی آیت اللہ صافی نے دیا ہے۔ ایران و تسمع و تجیب کے عنوان سے وہ مقالہ چھپا ہوا ہے۔ آپ مسلسل یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے تحفظ دین، اور بالخصوص یہ جو کتاب ہے، دیکھیے 3 ایسے قلمی شاہکار ہیں آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ کے کہ جسے کتاب سال کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دیکھیے فقیہ تھے، ایک ان کی کتاب ہے فقہ میں التعذیر کے نام سے، اس کے آگے بھی 2 جملے ہیں میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، آپ سرچ کیجئے گا آ جائے گا۔ تعذیر کے حوالے سے اگرچہ فقہ میں کئی کتابیں ہیں، لیکن وہ کتاب جو کتاب سال کے عنوان سے فقہی کتاب مانی گئی ہے وہ التعذیر کے عنوان سے ہے۔ دوسری جو کتاب ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے دوستو یہ ذرا دیکھیے بڑا سخت مرحلہ ہے، کوئی فقیر ہو کے آج یہ کہا جائے کہ آپ فلاں مقالے کا جواب دے دیجئے، تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے، میں اپنے کسی شاگرد سے کہہ دیتا ہوں وہ اس کا جواب دے دیں گے۔ لیکن یہ آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ کا یہ دیکھیے، یہ وہ حافظ لدین ہی کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، وہ خود جواب دیتے تھے، خود کتابیں لکھتے تھے، خود یہ منتخب الاثر فی امام الثانی عشر، یہ در واقع بہائیت کے رد پر کتاب لکھی گئی ہے۔ بہائیت ایک خطرناک مذہب ہے جو اسی ایران میں باہ اللہ ایک نامی شخص تھا کہ جس نے متعدد دعوے کیے ہیں، اور اس کی بڑی شاخیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی بالخصوص دہلی میں ایک جگہ ہے کہ جو ٹیمپل مندر کے نام سے، غالباً ٹیمپل ہاؤس یا ٹیمپل مندر کے نام سے، اچھا اس کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے وہاں یہ بہائیت جو ہے، اور اگر آپ جائیں، میرا جانا ہوا ہے، جتنی کتابیں ہیں وہاں وہ سب وہاں کی چھپی نہیں ہیں، میں خود لے آیا ہوں ان کتابوں کو آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی حفظ اللہ کے دفتر میں صرف جواب دینے کے لیے۔ وہ سب کتابیں کہیں برازیل کی چھپی ہیں، کہیں جو ہے وہ آسٹریلیا کی چھپی ہیں، کہیں دوسری جگہ کی، اور ان کی اہم جو کتاب ہے کتاب اقدس جو سونے کے پانی سے
آپ اتنی وہ کتاب ایسے دیتے بھی نہیں ہیں، کسی بھی اگر پتہ چل جائے یہ شیعہ ہے تو وہ کتاب نہیں دیتے، وہ بیچتے نہیں ہیں، آپ کو لینے کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ اور بہانہ کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ کتاب جو عظیم کتاب ہے، تنا حدیثوں کا، اور یہ کس نے کہا تھا، کس کے اشارے پہ لکھا؟ دوستو یہ بھی اہم ہے، وہ آیت اللہ برجردی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں تم کتاب لکھو، اور یہ کتاب ہے تمام حدیث اور عقیدہ مہدویت۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تمام اقوال و اقوام اور ملل میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو سب مانتے ہیں، منجیہ عالم و شریعت کے عنوان سے ہر فرقہ یہ مانتا ہے ایک نہ ایک دن آ کے کوئی نہ کوئی آئے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ عظیم کتاب، یہ آپ جب عظیم کتاب لکھ رہے تھے کس کے جواب میں؟ بہائیت کے جواب میں، اور تنا حدیثوں کو نہیں جمع کیا ہے۔ آپ دیکھیے متعدد اشکالات و شبہات کے جوابات بھی ہیں اور اس کی شرح بھی ہے اور آپ کی واقعی قلم فرسائی بھی ہے، عظیم کتاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ میرے دوستوں جو سال کتاب کے نام سے مشہور ہوئی ہے، میں دیکھیے ایک بات، ایک رخ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہو اس کے ہر عمل کو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ادھورا نہیں رہنے دیتے ہیں۔ ان کے بیٹے آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ کے بیٹے انہیں خود ذکر کیا ہے کہ جس وقت میرے والد ماجد اس کتاب کو مرقوم فرما رہے تھے، اور یہ بات میں نے اپنے استاد بزرگوار جو درس تفسیر دیتے ہیں مدرسہ گل پاگانی علیہ الرحمہ و رضوان میں غلام عباس ہاشمی حمدانی حفظہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد جب کتاب تحریر فرما رہے تھے منتخب الاثر، اسی میں ان کو شدید بخار ہوا اور بخار طول پکڑتا چلا گیا، اور جو دوائیں ڈاکٹر نے ان کو دی تجویز کی، اس دوا کی وجہ سے پھیپھڑے بھی جو ہیں وہ مضمحل ہونا شروع ہوئے۔ اور یہ خود ان کے ایک بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں جو تہران میں ہیں، وہ خود کہتے ہیں میں جب آیا تو میں نے اپنے والد کی جو حالت دیکھی وہ ناگفتہ حالت تھی اور بہت ہی ضعف اور بہت ہی کمزور، اور یہاں تک کہ ہم اب تہران جب لے جانا چاہ رہے تھے تو ان کے جسم میں خون اتنا کم تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اندر بہت سی رگیں پھٹ گئی تھی جس کی بنا پر خون جو ہے وہ جسم کا جو ہے وہ رس رہا تھا، خون جسم میں رہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑی مشکل سے لے کے تہران پہنچے، اور تہران میں جب ہم نے تمام وسائل کے ساتھ اپنے والد کا علاج کرنا شروع کیا تو ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب کب میرے والد دار فانی سے کوچ کر جائیں۔ کون سی کتاب لکھ رہے تھے؟ منتخب الاثر فی امام الثانی عشر، یہ کتاب لکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جو ڈاکٹر ہیں یا خود آیت اللہ حسن صافی نے جو ذکر فرمایا ادامہ الظہور نے کہ ایک بار میرے والد بیٹھے اور ان کی حالت بہتر ہوئی، اور جب بیٹھے تو پوچھا کہ یہ آپ کا کیا ہوا؟ آخر کچھ آپ رودات اور اس واقعے کو بیان کریں گے؟ تو اس وقت آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری روح کو قبض کیا گیا، اور جب میں پہنچا تو ایک بہترین باغ، خوبصورت جگہ، اتنے میں ایک نورانی شخص نے آ کے مجھ سے کہا کیا تم اس دنیا میں واپس ہونا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں اب وہاں نہیں جانا۔ ظاہر سی بات ہے جو اچھی جگہ چلا جائے۔ اور انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کیا جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں جانا نہیں چاہتا۔ پھر ایک جملہ کہا اس نورانی شخصیت نے، کہا جب تم کام ادھورا کیے ہو، ادھورا رہ گیا جو تمہارا کام، کیا تم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہو؟ دوستو دیکھو حافظ لدین ہی پر ذرا سے توجہ کیجئے کہ جب انسان کے اندر یہ جذبہ شروع سے پایا جاتا ہے، رگ و پا میں سرایت کیے رہتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی حفاظت دین کے پیش نظر وہ یہ کہہ دیا کرتا ہے کہ مجھے بھیج دیجئے، اور پھر وہ روح واپس ہو جاتی ہے اور آپ بقید حیات اور اس کتاب کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ والرضوان کہ جن کے اندر حافظا لدینہ کا کوٹ کوٹ کے جذبہ بھرا ہوا تھا۔ میں ایک بات اور منزل تمام۔ دوسری یہ خصوصیت تھی۔ تیسری خصوصیت مخالفا لہوا، خواہشات نفس کا مخالف ہو۔ آج آپ اپنے محلے میں جائیں، کسی بزرگ کو سلام نہ کریں
تو وہ بزرگ ایسا منہ بناتے ہیں جیسے پاؤ بھر مرچ پھانک لیے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھیے ان کو ہم نے پالا تھا، یہ ہمیں سلام تک نہیں کرتے، ایسا منہ بنا کے کہتے ہیں۔ یہ انداز ہے کہ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ہیں، وہ بزرگ ہیں اور دولت مند ہے، ثروت مند ہے، وہاں کے چودھری ہیں، وہاں کے پردھان ہیں، بڑے عہدے پر ہے، کسی میں ہمت جو سلام نہ کرے؟ وہ کسی کو سلام نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کا ہاتھ نہیں چومتے ہیں، وہ کسی کو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو میرے دوستو، یہ معمولاً عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم دوسرے کو کیا، ہم اپنا ہی ذکر کریں، کیوں کسی دوسرے کو کہیں؟ ہم جب کسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو سب سے اپنے نیچے والے کو یا ہمارا نام لے، یا ہمارے لیے کچھ کریں، یا ہمارے لیے کوئی کام انجام دے، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ لیکن میرا کروڑا سلام ہو اس مرحوم مغفور آیت اللہ صافی علیہ الرحمہ کی، اس لیے کہ جب امامہ رکھ رہے تھے تو ایک ایسے سیاپوش طالب علم کا ہاتھ چوم کے بتایا، دیکھو وہ اور ہوتے ہیں جو تمنا رکھتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ میرا چومے، فقیہ آل محمد وہ ہوتا ہے جو ہر خادم اہل بیت کا ہاتھ چومتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے مخالف لہوا۔ میں بہت زیادہ آخری بات کہہ کے میں مسائل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ تیسری منزل ہے مطیع لامر مولا، اور واقعاً آپ حضرات جنہوں نے دیکھا ہے یہ وہ شخصیت تھی، صرف نام حسین آتا تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اس قدر مطیع امر مولا کہ اپنی ضعیفی میں بھی حرم کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ میں ضرور حاضری دیا کرتے تھے۔ کہیں مجلس ہو، آپ اپنی ضعیفی سن پیری کے باوجود بھی آپ ضرور حاضر رہا کرتے تھے، اور اگر بالخصوص کربلا سے کوئی منسوب چیز اگر ان کو دے دی جائے، اتنے شوق والہانہ شقانہ انداز میں اٹھ کے احترام میں اس کو لے کر آنکھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ صرف بوسہ نہیں دیتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ میرے دوستو، اطاعت کے بڑے مراحل ہیں، میں ان باتوں کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ان چار خصوصیت کا حامل ہو وہ فقیہ اہل بیت فللعوام ان یقلدوہ، تو ایسے عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مرجع وقت کی تقلید کرے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ان ذلک لا یکون الا بعض الشیعہ لا کلہم، اور یہ خصوصیت ہر ایک کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یقیناً فقیہ ہونا کمال ہے، فقیہ ہونا ہنر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو فقاہت کے شرائط ہیں، جو فقاہت کے قیود ہیں، ان قیود اور ان شرائط کو بھی اپنے اندر رکھنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے، یہ اصل کمال ہے۔ فقیہ کا بے حد رتبہ ہے، بے حد درجہ ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہم آپ جسے فقیہ سمجھ لیں، جسے یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر ملکہ اجتہاد پایا جاتا ہے، ملکہ استنباط پایا جاتا ہے، ہم آپ کتنی عظیم نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں، کتنی قدر و منزلت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم ہیں، یہ بڑے ہیں، کس قدر احترام کیا جاتا ہے۔ ہاں میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے ایک اور فقیہ ہے، ہم آپ جسے فقیہ سمجھتے ہیں جہاں خطا کا امکان ہے، اس لیے کہ ہم تختیہ کے نظریے کے قائل ہیں، ہم تصویب والے نہیں ہیں، چونکہ آپ افاضل ہیں، میں اس لیے لفظ ذکر کر رہا ہوں، جہاں خطا کا امکان ہے، اس کے باوجود ہم فقیہ کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو، جسے امام حسین علیہ السلام فقیہ کہہ دیں، قسم بخدا اس فقیہ کا وہ رتبہ ہوگا، اس فقیہ کی وہ منزلت ہوگی کہ بشریت میں کوئی بھی شخص اس کا ثانی نہیں ہو سکتا، اس کا ہم رتبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہے شخصیت؟ وہ حبیب ابن مظاہر کی شخصیت ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے کارواں کو لے کے کربلا میں پہنچے اور ایک مرتبہ ظالموں کی فوجوں کا فوج پہ فوج ظالموں کی آنا شروع ہوئی، شہزادی زینب نے اپنے ماجائے کو خیمے میں بلایا، اے میرے ماجائے، جب بھی میں پوچھتی ہوں کون لشکر آیا، کبھی کہا جاتا ہے خلی کا لشکر آیا، کبھی کہا جاتا ہے سنان کا لشکر آیا،
اے میرے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ جسے آپ بلائیں؟ میں امام نے خط لکھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، 2 جملے امام نے لکھے ہیں، اے حبیب تمہیں پتہ ہے میری قرابت کیا ہے، حبیب آؤ میری مدد کو آؤ، روز حشر میرے نانا تمہیں جگہ دیں گے۔ امام نے جملہ خط مکمل کر دیا۔ بعض مقاتل میں نے پڑھا شہزادی زینب نے کہا اے میرے ماجائے میری طرف سے 2 جملے بڑھا دیجئے، اے حبیب اگر آنے میں دیر ہو گئی تو روز حشر میرے نانا میرے بابا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے دوستو نامہ بر لے کے چلا، کوفے پہنچا، حبیب ابن مظاہر اپنی شریک حیات کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ تناول فرما رہے ہیں، لقمہ گلوگیر ہوا، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، حبیب نے آواز دی، کون؟ آواز دینے والے جواب دیا کہ میں حسین کا قاصد ہوں، انا مرید الحسین۔ بڑی تیزی سے امام کا نام سن کے حبیب دروازے کی طرف بڑھے، دروازے کو وا کیا، جیسے ہی اس نامے کو لیا سب سے پہلے آنکھوں پہ لگایا، بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد جیسے ہی پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین کی غربت، ہائے میرا مولا، ہائے جان مدینہ، ہائے روح مدینہ، کربلا کے نرگہ آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ سر کو جھکائے ہوئے آئے اپنی بیوی کے قریب پہنچے، بیوی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آغا دی مومنہ میرے آقا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، میرے آقا کو کربلا کے میدان میں دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ کہا حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا مجھے کچھ تمہاری فکر ہے۔ ارے بہتر کہنا تھا، مومنہ کے تیوروں پہ بل پڑ گئے، آواز دی حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں اپنے آقا کی حفاظت کو جاتی ہوں۔ آواز دی تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ میں مرتبہ غلام سے کہا، 2 جملے منزل تمام ہے میرے دوستو، ایک مرتبہ غلام سے کہا گھوڑے کو لے کے چلو، مخفی راستے سے لے کے چلو، میں آتا ہوں۔ ادھر غلام گھوڑے کو لے کے چلا، حبیب ہے جو مخفی راستے سے پہنچنا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، کچھ نکلنے میں دیر ہو گئی، گھوڑے تک پہنچنے میں، غلام تک پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ دوستوں جملہ حبیب نے سنا، وہ جملہ میں سن لیجئے، غلام نے ایک مرتبہ گھوڑے پہ نظر پڑی، کیا دیکھا؟ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں ایک مرتبہ غلام نے گھوڑے سے کہا اے اسمِ باوفا اگر آقا نہ آئے گریہ نہ کر، اگر آقا نہ آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کے آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ ارے میں اتنا سننا تھا کہ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرا سینہ پیٹ لیا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہارا غربت حسین، جس کی مظلومیت پر جانور بھی گریہ کنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حبیب آمادہ ہو گئے، حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے ہی چند قدم چلے تھے غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا اب آزاد کر رہے ہیں، اب تو خدمت کا موقع ہے، مجھے بھی ساتھ لیتے چلیے۔ غلام کو بھی ساتھ لیا۔ دوستو سنیں گے جیسے ہی کوفے سے گرد نمودار ہوئی، آواز دی امام حسین اے بھیا عباس، اے بیٹا علی اکبر برابر ہو، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا۔ بڑے عباس علمدار بڑھے، حبیب ابن مظاہر بڑھے، جیسے ہی بڑھے حبیب نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے امام کے قدموں پہ سر کو رکھ دیا۔ امام نے حبیب کا سر جو اپنے حبیب کے بازوؤں کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ اے حبیب تم آ گئے، بڑی خوشی ہو گئی، اصحاب حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سنو گے میرے دوستو، یہ خوشی کی لہر خیمے تک پہنچی۔ جناب زینب نے فضہ سے پوچھا ہے فضہ آخر باہر ماجرا کیا ہے؟ کبھی بھی آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے بھیا حسین ماجائے حسین کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے ہیں۔ اور میں اتنا سننا تھا، زینب کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ آواز دی ہے فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو، جو فقیہ ہوتا ہے فقاہت کے رتبے پر پہنچا رہتا ہے، اس کی نگاہوں میں اہل بیت کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے۔ وجہ ہی فضہ نے آگے کہا اے حبیب ارے مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں سلام کہا۔ ارے میں اتنا سننا تھا، حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، عرض کربلا پہ بیٹھ گئے۔ ہائے یہ زمانہ کہ شہزادیاں غلام کو سلام کر، اے حبیب آج سلام برداشت نہ ہوا، لیکن ہائے عصر عاشور کے بعد یہی زینب ہوگی، بے مقنا چادر بازوؤں میں رسن، کوفہ و شام کا بازار، منادی کی ندا ہاذہی زینب
هذه أم كلثوم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمر مولاه إلهي بحق الظهر عبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة من ولد الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ اے میرے رحم و کریم پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ محمد وال محمد کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا واسطہ، محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار دنیا کے جب گوش میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے رحم و کریم پروردگار مرحوم فقیہ موصوف کو، اے میرے رحم و کریم پروردگار ان کو جوار امیر المومنین میں جگہ نصیب فرما۔ اے میرے رحم و کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہمیں ان کے آبان